بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک قدیم شہر میں ایک کونے میں گمنام مسجد تھی۔ وہاں پر ایک طالب علم حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ رات دن اپنی تعلیم میں مشغول رہتا تھا۔ اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، بس نمازیں پڑھتا اور اپنے عبادت میں لگ جاتا اور اپنا علم حاصل کرتا رہتا۔ ایک رات جب کہ شہر کے حالات خراب تھے تو ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ کیا میں یہاں پناہ لے سکتی ہوں؟ میں اپنے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ ہنگامے ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پناہ لے لو۔ اس شخص کو اس نے اشارہ کر دیا اور وہ عورت کونے میں بیٹھ گئی۔ جب وہ کونے میں بیٹھ گئی اور وہ جو طالب علم تھا وہ پڑھتا رہا، وہ اپنی پڑھائی مکمل کرتا رہا، اور جب وہ پڑھے تو تھوڑی دیر بعد وہ عورت دیکھ کے حیران ہو گئی کہ ہر تھوڑی دیر میں وہ اپنی انگلی اٹھاتا اور چراغ میں رکھ دیتا اور جلانا شروع کر دیتا۔ پھر اس کی تپش جب اسے زیادہ لگتی تو وہ اپنا ہاتھ ہٹا لیتا، پھر دوبارہ یہی کرتا۔ پوری رات وہ اس طرح بار بار کرتا رہا، اور اتنے میں صبح فجر کی روشنی پھیلنے لگی تو اس شخص نے باہر جا کے دیکھا اور کہنے لگا اس عورت سے کہ دیکھو اب روشنی پھیلنے لگی ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے فجر کی، اب تم ایسا کرو کہ چلی جاؤ ورنہ لوگ غلط مطلب لیں گے اور شک کرنا شروع ہو جائیں گے، تم چلے جاؤ۔ تو وہ عورت جب جانے لگی تو کہنے لگی کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گی اور پھر میں چلی جاؤں گی۔ تو اس نے سوال یہ پوچھا کہ جب تم رات کو پڑھ رہے تھے تو تم بار بار اپنا ہاتھ لو میں کیوں لے کے جاتے تھے؟ بار بار جلانے کی کوشش کرتے ہو پھر ہٹا لیتے۔ میں نے یہ عمل تمہیں بہت دفعہ کرتا ہوا دیکھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں چونکہ دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور جب تم آئی نا تو ایک عورت کے تصور سے میری نفسانی خواہشات جنم لینے لگیں۔ جب میری یہ خواہش جنم لیتی تو میں اپنی انگلی کو آگ میں ڈال دیتا کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو مجھے اس طرح جہنم میں جلایا جائے گا۔ جب میں دنیا میں اس کی تپش نہیں محسوس نہیں سہ سکا تو میں ہٹا لیتا۔ پھر بار بار میں اپنا ہاتھ اس میں اسی لیے رکھتا تھا کہ جب میرے دل میں کوئی ایسا خیال آتا تو میں اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیتا، تاکہ میں یہ سوچ کے ڈر جاتا کہ میں جہنم کی آگ کیسے سہ پاؤں گا۔ اس لیے میں غلط کام سے بچتا رہا رات بھر اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ یہ ایک شیطانی حرکت تھی جو مجھے شیطان بہکا رہا تھا بار بار کے، اور اس کی وجہ سے میں یہ سب کر رہا تھا۔ تو وہ عورت بہت متاثر ہوئی اور اس کو دعا دے کے چلی گئی، اور وہ شخص واپس اپنی نماز وغیرہ کے بعد اپنی تعلیم میں اسی طرح مشغول ہو گیا اور چلتا رہا۔ تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کا خوف کتنا تھا کہ جہنم کی آگ سے ڈرنا، جہنم کی آگ اسے بھی یہ خوف دلاتی رہی کہ کوئی غلط کام نہ کرے۔ اس طرح اگر ہم اپنی زندگی میں ہر کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لیں تو یقیناً ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی اور ہم گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ ہم بغیر سوچے سمجھے جو کام کرتے ہیں اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ کبھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی شراب پی لیتے ہیں لوگ، کبھی چوریاں کر لیتے ہیں، کبھی ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، یہاں تک کہ دل آزاری بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں اسی عذاب میں آتی ہیں جو اللہ کو نہیں پسند۔ ہمیں وہی کچھ سہنا چاہیے، جو کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ یہاں کر کے دنیا میں دیکھ لیں کہ جب آپ یہ نہیں سہ سکتے تو آپ اس گناہ سے بچیں، اس چیز سے بچیں کہ آپ جہنم کی آگ نہیں سہ سکیں گے۔ ہمیں اچھی جنت میں جانا ہے، اور ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہو کہ ہاں ہم نے اچھے کام کیے ہیں اور آج ہم جنت کے حقدار ہیں اللہ کی رضا سے۔ بالکل یہ چیز آپ نے اپنے دل میں پیدا کرنی ہے اور برائیوں سے بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔